قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بالإسلام والإيمان وزينها بمحبة ومودة أهل الكساء الكرام وجعلنا من المتمسكين بولاية علي ابن أبي طالب عليهم السلام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. صلوات اللہ. ارباب علم و دانش تشریف فرما ہے. مسلسل گفتگو معرفت الہی پر جاری و ساری ہے، اور ایک اہم موقع ہے کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے عملی طور پر دکھایا ہے کہ خداوند عالم کی ذات آپ کی نگاہ میں کیا تھی. بلکہ کربلا کا ہر شہید اس نے دکھایا ہے کہ بصیرت اور پورے یقین کے ساتھ ہر انسان آیا تھا اس قربانی اور شہادت میں اپنے زمین پر کامیابی کے زمرے دیکھ رہا تھا، کامیابی کے جھومر دیکھ رہا تھا. یہی وجہ ہے کہ عام طور سے لوگ موت سے فرار کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، یہاں موت کو گلے لگانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کر رہے ہیں. یہ فطرت کا بدلنا یوں ہی نہیں ہے. جب تک انسان کنیکٹ نہ ہو توحید کے ٹاور سے، اس کے دل کنیکٹ نہیں ہوگا تو نور ایمان کی تجلیاں اسے روشن نہیں کر سکتے ہیں. تو لہذا جتنا غور کر سکیں، چونکہ کربلا مشن امام آبارہ بھی ہے، رونا بھی ہے، اور عبرت بھی ہے، پیغام بھی لینا ہے. کہہ چکا ہوں، رونے سے انسان انسانیت کا خیال کرتا ہے، دائرہ انسانیت سے نہیں نکلتا، اور جب درس لیتا ہے تو خدائی راستے پر چلتا ہے، صراط مستقیم پر قائم و دائم رہتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ خداوند عالم کی معرفت کے لیے دو بہترین وسیلے پیغمبر ہمیں دے کر گئے ہیں. ایک قرآن مجید، دوسری اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ہے. ان کے اگر ہم فالو کرتے رہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں، تو یقیناً آج بڑا سوال ہوتا ہے کہ تقلید، جبکہ فروع دین میں ہے، نماز روزے کے مسائل میں ہے، جناب تقلید یہ مراجع کرام ہمیں زبردستی. بھائی جہاں تقلید نہیں کرنی ہے وہاں آپ کا علم کہاں تک پہنچا ہے؟ جہاں تقلید نہیں کرنی ہے، کیا ہم توحید کو اگر کوئی آتا ہے عقلی دلیل سے ثابت کر سکتے ہیں؟
وہاں قرآن کی آیتوں سے کام نہیں چلے گا، بات بہت زیادہ بڑھ جائے گی، یہ چونکہ یہ دور ہو ہی نہیں سکتا کوئی توحید۔ تو پھر دوسرا سوال ہوگا قرآن کس کا کہا؟ اللہ کے کہا جب اللہ ہی کو نہیں مانتا تو اس کی کتاب کیسے مانیں گے؟ ہاں ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کہ رسول کے کہنے پر ہم جو ہے اللہ پر ایمان لے آئے، کہا جب جس نے بھیجا ہے رسول کو اس کو ہی نہیں مانتے، اس کے پیغمبر پر کیا مانیں گے؟ آخر تک سلسلہ جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، ہم تقلید پر آپ کریں یا نہ کریں ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جہاں تقلید نہیں کرنی ہے وہ کتنی مقدار میں ہم نے سمجھا ہے کہ نہیں؟ وہاں تو دلیل دینا ہے ہر انسان کو، توحید کو ثابت کیجئے، خود مطمئن ہوجئے، بحث کیجئے۔ کہہ چکا ہوں گزشتہ مجالسوں میں، اگر آپ نہیں پہنچ سکے ہیں تو خدا عادل ہے، آپ معذور ہوں گے۔ کل فاضل سامرائی کی پوری داستان، جو ملحد ہو گئے تھے، انہوں نے وہ مچھر کی ایک جو ہے کہ وہ بچہ جو ہے ماں مر جاتی ہے بچے کی ولادت سے پہلے، پھر وہ بچہ اسی ماں کے طریقے سے کیسے امور کو انجام دیتا ہے، کون سکھاتا ہے، کون پڑھاتا ہے اس کو؟ اسی بات نے ان کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکا۔ جو کل تک منکر خدا تھا آج اس سے بڑا مومن خدا کوئی نہیں، تو وہ بڑھے۔ تو ہر انسان کو بہرحال ایک رائٹ ہے، حق دیا گیا ہے، یہاں مجبوری نہیں ہے۔ سنی سنائی باتوں پر تکیہ کر کے ہم چلے جائیں گے تو اللہ نے جو اتنی اہم انرجی، طاقت، عقل دی ہے، خدا کہے کہ اتنی بڑی چیز ہم نے دی، تم نے اسے کام نہیں لیا، زنگ لگا دیا، الٹا اس میں زنگ آلود کر کے لے آئے ہو۔ تو بہرحال یہ بہت اہم مسئلہ ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ نہ علم ہم کو ملے گا چاہے جتنی جد و جہد کر لیں، تھوڑا سا ملے گا۔ آپ سب نے جواب بھی دیا کہ ہماری معلومات زیادہ ہیں یا مجہولات زیادہ ہیں۔ علامہ اقبال کا شعر بھی آپ کے سامنے پیش کیا، کھنگال ڈالے جب علم کے سارے قلزم، تب کہیں دولت عرفان جہالت پائی، تب معلوم ہوا کہ ہم جاہل کتنے بڑے ہیں۔ کچھ ایسے افراد ہیں انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ جاہل ہے۔ السلام علیکم محمد علیہ۔ کچھ ایسے افراد ہیں انہیں معلوم نہیں، انہیں جاہل مرکب منطق میں کہتے ہیں۔ ایک انسان جاہل ہے، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں جاہل ہوں۔ یہ جو ہے جہالت در جہالت ہے۔ ایک طرف سے مطالبہ ہو رہا ہے پیغمبر کے لیے، کہا جا قل رب زدنی علما، اے پیغمبر آپ بھی علم لدنی خدا کے ہاں سے ملتا ہے، لیکن روکا نہیں ہے، آپ ہمیشہ اضافہ علم کی دعا کرتے رہیں۔ جب اللہ کے نبی کو یہ خدا کا آرڈر آ گیا ہے کہ آپ علم کے اضافے کے لیے دعا کرتے رہے، تو ہم جیسے گنہگار جن کو پڑھنا پڑتا ہے، ہمارا علم کیا ہے؟ کسبی ہے، حاصل کرنا پڑتا ہے عام طریقے سے، ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے؟ اب کوئی کہے کہ محنت تو ہم بہت کریں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ملے گا تھوڑا ہی سا۔ یہی معرفت ہے۔ مولا امیر نے فیصلہ کر دیا، اول دین معرفت الجبار، دین کا پہلا مرحلہ اللہ کی معرفت ہے، لیکن اللہ کی معرفت کما حق ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تمام فیلسوف، فلاسفہ، ارباب معقول و منقول کا اس بات پر اتفاق اجماع ہے کہ اللہ کے کما حق و معرفت ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ ہم ممکن ہے، وہ واجب ہے۔ ایک طرف سے معرفت کما حق ہو نہیں سکتی، دوسری طرف سے معرفت کا مطالبہ بھی ہے۔ علم پورا حاصل کر نہیں سکتے، علم حاصل کرنے کا مطالبہ بھی ہے۔ اس فلسفے کو سمجھیں کیسے؟ العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، جتنی بے شمار آیات و روایات ہیں، یہ ہے کہ نہیں یہاں پر بات رکی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کو سمجھیں گے کیسے؟ کیسے سمجھیں گے اس کو؟ علم ہم تو اس کے لیے اسلام نے دیکھیں 4 طرح کی رکاوٹیں لگ سکتی تھیں علم کو روکنے کے لیے، اسلام نے چاروں رکاوٹوں کو برطرف کر دیا۔ اور غور کریں گے، پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، گزشتہ جو ہے
زمانے میں سب کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ علم حاصل کریں، اسکول تک جا سکیں۔ اسلام نے سب سے پہلی قید یہ لگی صنف کی کہ خاتون جو ہے علم حاصل نہیں کرے گی، فقر مرد، توڑ دیا العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا دونوں صنفوں پر واجب ہے، کیونکہ معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا کہ باپ عالم ہو ماں جاہل ہو، بیٹا ترقی نہیں کر سکتا۔ اس قید کو ہٹا دیا۔ دوسری قید یہ لگ سکتی تھی کہ علم ہر آدمی سے آپ نہ سیکھیں، جیسے آج ہے اپنے مذہب والے جو رہنما ہیں انہی سے سیکھیں، اس کے لیے بھی اسلام نے اس قید کو ختم کر دیا۔ کیا؟ الحکمت ضالۃ المومن، علم و حکمت مومن کا چھپا ہوا خزانہ ہے، جہاں سے مل جائے اسے حاصل کر لو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے۔ تیسری چیز رکاوٹ لگ سکتی ہے مکان، بھائی ہر انسان اپنے شہر میں علم حاصل کرے، اپنی بستی میں پڑھے، دور دراز کا سفر نہ کرے، ہجرت نہ کرے، دوسری جگہ پر نہ جائے۔ اسلام نے اس قید کو بھی ہٹا دیا، اطلب العلم ولو بالسین، ایک جو ہے تشبیہ کے طور پر دی گئی ہے، علم کو حاصل کرو چاہے دور دراز کا سفر ہی کیوں حاصل نہ کرنا پڑے۔ جناب سلمان کو دیکھیں، ایران سے مکے تک آئے، کیسی کیسی جو ہے پریشانیاں اٹھاتے ہوئے، اس کو بھی ہٹا دیا۔ چوتھی قید لگ سکتی تھی جو آج ہے، آج تک یہ رائج ہے کہ جو بوڑھا ہو گیا ہے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ بھئی ہر اسکول میں عمر کا ایک خیال ہے، لیکن اسلام نے اس قید کو بھی ہٹا دیا۔ کیا کہا؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کو حاصل کرو آغوش مادر سے لے کر آغوش قبر تک۔ چاروں قید ہٹ گئی ہیں۔ اسلام نے کوئی پابندی لگائی؟ نہ عمر کی پابندی لگائی، نہ زمانے کی پابندی لگائی، نہ ٹیچر کی پابندی لگائی، ٹھیک ہے، نہ صنف کی پابندی لگی۔ اتنی زیادہ تاکید ہے، علم ملے گا کتنا؟ پھر اسی سوال پہ ہم آ رہے ہیں، تھوڑا سا ملے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ تھوڑا اتنا ہوگا کہ زمانے کے لیے کافی ہوگا، وہ تھوڑا کم نہیں۔ یاد دیکھیں ٹیکنالوجی کا میدان ہے، وہ کم نہیں ہے۔ اس وجہ سے اب ہمیں کس طریقے سے زندگی گزاریں؟ دیکھیں ایک بالکل بدیہی چیز ہے، تمام عقلاء اور پڑھے لکھے افراد اس بات کی تصدیق کریں گے، العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث، منطق میں ہم پڑھتے ہیں قیاس اول سے، پوری کائنات تغیر پذیر ہے، تبدیلی ہے کہ نہیں ہے؟ بچہ ہے، بچپنا، جوانی، بڑھاپا ایک دن چلا جائے گا۔ کسی آپ کو درخت کو لگاتے ہیں، ایک عرصے کے بعد بلڈنگ لگاتے ہیں، یہ سب زوال پذیر ہے۔ تو کیا ہم جو علم، ایمان، ہمارا تقوی، ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ سب جو ہے زوال پذیر ہے، تو اب ہمیں کس طریقے سے، خصوصاً ان دو سوالوں کا جواب دے رہا ہوں، معرفت اور علم میں کس طریقے سے ہم آگے بڑھیں تاکہ ترقی کی طرف جائیں؟ جبکہ جواب بہت سے سوالوں کے لیے ہے، لیکن بہت زیادہ بات پھیلانا مقصود نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ غور سے سنیے گا، ایک طرف ہے علم پر زور دیا گیا ہے، معرفت الہی پر زور دیا گیا ہے، دوسری طرف ہے تغیر پذیر، پوری کائنات میں جو ہے تبدیلی ہونی ہے، تغیر ہونی ہے۔ یہ تبدیلی کس طرف ہوتی ہے؟ غور کریں، کس طرف تبدیلی ہوتی ہے؟ پہلے کمزوری سے طاقت کی طرف ہوتی ہے، یہی ہے نا؟ اس کے بعد جہاں پر یہ طاقت میں نشو نما رک جاتا ہے، پھر تنزلی کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے جوانی تک ترقی کرتا رہتا ہے، طاقت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، لیکن جہاں پر یہ چیزیں رک گئی 40 تک، اب اس کے بعد کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔
تو کیا یہی علم اور معرفت کا بھی مسئلہ ہے؟ نہیں عزیزو، تغیر ہونا قہرن ہے، وہ نہ ہمارے ہاتھ میں ہے نہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ مثلا اگر ہم علم کو حاصل کرتے کرتے انٹرمیڈیٹ تک گئے، اب رک گئے، اب ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتائیے تغیر ہونا ضروری ہے؟ یہ جو ہے قہری طور پر ہے، فطری طور پر ہے۔ ہم جو ہے ایک مرحلے پر رک گئے، انٹرمیڈیٹ کے بعد ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ اب ہماری زندگی میں جو علمی تبدیلی ہوگی کس طرف ہوگی؟ کمال کی طرف ہوگی یا زوال کی طرف؟ بتائیے، سب آپ لوگ پڑھ رہے ہیں بھائی، زوال کی طرف ہوگی۔ اب تو رک گئے نا، اب پڑھ نہیں رہے ہیں، اب پڑھ نہیں رہے ہیں آپ، اب جو ہے تبدیلی کدھر ہوگی؟ زوال کی طرف ہوگی۔ یہی مرحلہ ہے معرفت الہی کا۔ آپ نکل رہے ہیں، ڈیلی آپ جو ہے کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، معرفت الہی میں اضافہ ہو رہا ہے، ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا، لیکن ایک مرحلے پر ہم رک گئے، بس ہم نماز شب کے پابند ہیں، ہم اتنی مجالس کراتے ہیں، اتنے انجمن کو بلاتے ہیں، اتنی شب بیداری کراتے ہیں، اب ہمیں جو ہے نہ ایمان کی ضرورت ہے نہ اپنے اسلام کو محکم کرنے کی ضرورت ہے۔ تبدیلی ہوگی کدھر؟ کمال کی طرف ہوگی یا زوال کی طرف؟ زوال کی طرف ہوگی۔ اب فلسفہ کو سمجھے، خدا نے تمام قیدوں کو اسلام نے ہٹا کر یہ کیوں کہا؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کو حاصل کرو ماں کی آغوش سے لے کر قبر تک، تاکہ تمہارے علم میں اضافہ ہوتا رہے، معرفت میں اضافہ ہوتا رہے۔ یہی وجہ ہے جب بچہ ہمارا پیدا ہوتا ہے، اذان و اقامت کے ذریعے سے علم کی شروعات کرتے ہیں، جب یہ قبر میں چلا جاتا ہے تلقین کے ذریعے سے اس کا انجام تک پہنچاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھا آپ نے، اس وجہ سے علامہ اقبال کا ایک مصرع یاد ہے، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، اللہ کے کارخانے میں ٹھہراؤ نہیں ہے، تو آپ کے ایمان میں ٹھہراؤ کیسے؟ آپ کی تعلیم میں ٹھہراؤ کیسے؟ آپ کے تقوی میں ٹھہراؤ کیسے؟ ٹھہراؤ نہیں ہے۔ جہاں بھی ٹھہر گئے، اسی وجہ سے سستی، غفلت، کاہلی، اس سب کی بڑی مذمت کی گئی ہے۔ مومن جو ہے سست نہیں ہوتا، ایک جو ہے رسول، عاشق رسول جو ہے سست نہیں، غافل نہیں ہونا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے۔ جب خداوند عالم نے تمام کائنات کو ہمارے لیے معرفت الہی کی کتاب بنا دی ہے، تو کیوں؟ اسی وجہ سے ارشاد ہوتا، ابو ذر، ایک لمحہ فکر کرنا سالوں کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے۔ نماز سے، روزے سے ایمان کی پہچان نہیں ہوتی۔ دیکھا یہ جاتا ہے پڑھنے والا 2 رکعت پڑھ رہا ہے لیکن اس کی معرفت کیا ہے؟ وَإِلَّا کربلا میں یزیدی بھی نماز پڑھ رہے تھے، وہ تو ان سے بھی زیادہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ تو مستحب میں بھی جماعت لگا لیتے ہیں، تو وہاں تو نمازیں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اس وجہ المرء یعرف بالمعاملات، انسان کی شناخت، پہچان نماز کے ذریعے سے کسی کو نہ پہچاننا۔ کتنے ایسے مل جائیں گے نماز شب کے پابند ہیں، وہ قاتل بھی ہیں مظلوم کے۔ بڑی ذمہ داری، سب حقائق ہیں، یہ تھوڑا سا کھولنے کی ضرورت ہے، عقل کو کام دینے کی ضرورت ہے۔ انسان اپنے معاملے سے پہچانا جاتا ہے، کوئی ایسا بزنس کر رہا ہے، ناپ تول اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، یہ سب انسان کو اذیت نہیں دینی چاہیے۔ خدا نے یہی کہہ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔
اللہ نے کہا ان قریب ہم اپنی نشانیاں تمام کائنات میں دکھائیں گے اور ان کے نفس کے اندر دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے حق واضح ہو جائے گا اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، چلانے والا کوئی ہے، رزق دینے والا کوئی ہے، یہ ہو جائے۔ لیکن ہم جب نشانیوں پہ غور تو کریں، اگر نہیں کریں گے، اسی وجہ سے ارشاد ہوتا ہے، مولا امین نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، بڑی تاکید کے ساتھ، یقین کے ساتھ، یقیناً جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ خدا کو بھی پہچان جائے گا۔ اب اس سے قریب ہم نشانیاں کیا تلاش کریں؟ اپنے آپ کو ذرا سا سوچئے گا کہ ہم اپنے آپ کو کتنا پہچانتے ہیں۔ ہم تو ایسے ہیں، گھر میں فیملی کے ساتھ ہیں تو چہرہ کچھ اور ہے، مارکیٹ میں ہے تو چہرہ اور کچھ ہو جاتا ہے، کوئی ذمہ داری آ گئی تو اور جو ہے چہرہ بدل جاتا ہے۔ ایک انسان اللہ نے تو ایک ہی چہرہ بنایا ہے، اس کے کتنے چہرے ہیں؟ کتنے چہرے ہیں اس کے ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا؟ جو میڈیکل سائنس میں ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کتنی جو ہے نسیں اللہ تعالیٰ نے احتیاطی طور پر انسان کے اندر پیدا کیا ہے۔ ایک نبض کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، آٹومیٹک دوسری نبض جو ہے کام چلانے لگتی ہے۔ انہیں معلوم ہوگا، یہی وجہ ہے کہ جب سرکار امام زمانہ ظہور کریں گے، یہ بڑے گوش اور عید کی نماز پڑھنے والوں سے پہلے کیپ والے ایمان لائیں گے کہ ان کی فکر جو ہے دنیا کی آخری ترقی پر پہنچی ہوگی۔ جب وہ دیکھیں گے ہم نے دنیا کو ہاتھوں میں لا کر رکھ دیا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں، ایک وسیلہ ہوتا ہے، یہ جو آیا ہے یہ تو بغیر وسیلے کے اس کے چاہنے والے سفر کر رہے ہیں۔ قبروں سے لوگ اٹھ کے جو ہے کوفے میں ایک قدم پہ پہنچ رہے ہیں، یہ کیسی ٹیکنالوجی ہے؟ سمجھ جائیں گے یہ خدا کی طرف سے علم ہے، یہ جو ہے آنے والا خدا کی طرف سے آیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہم اپنے آپ کو کتنا پہچانتے ہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ کوئی ہے انسان جو یہ فیصلہ کر سکتا ہو کہ ہم جو ہے اس دنیا میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کر سکتے ہیں جو ملک کو بھی فائدہ پہنچے گا، انسانیت کو فائدہ پہنچے گا؟ ایک جو ہے فلاسفہ نے مغرب کا، اس نے ریسرچ کیا ہے، اس کا دعویٰ پوری تصدیق نہیں کرتے ہیں، لیکن اس نے جو تجربہ کیا ہے 10-12 بچوں کو مجھے دے دیا جائے اور میں جنگل میں ان کی پرورش کروں، آپ جس بچے کے بارے میں جو کہیے میں اسے بنا دوں گا پڑھا کر۔ آپ یہ صلاحیت دیکھ رہے ہیں کہ کتنی صلاحیت خداوند عالم نے دی ہے، لیکن ہم استعمال نہیں، اس کا مطلب ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں رہے۔ ہم سامنے کی چیز دیکھتے ہیں، ڈگری حاصل کریں، بس کسی طریقے سے ڈگری مل جائے تاکہ نوکری مل جائے، گھر کو چلائیں۔ خداوند وسائل الشیعہ کی مستند روایات ہیں نوجوانوں کے لیے، خدا نے رزق کمانے کے 10 حصے رکھے ہیں، 10 حصے میں 9 حصہ صرف بزنس میں ہے، اور جو 1 حصہ ہے اس میں نوکری وغیرہ، اس میں بھی 80% بزنس کے ذریعے سے رزق ملتا ہے۔ کیا ہم نے اس اینگل کو کبھی دیکھا؟ اور پھر سامنے کی بات ہے، جتنی بڑی کمپنیاں ہیں، جتنے بڑے لوگ ہیں، ارب پتی، ادھوگ پتی، یہ پی ایم بن کر بنے ہیں، سی ایم بن کر بنے ہیں، پروفیسر بن کے بنے ہیں، یا بزنس کر کے بنے ہیں۔ یہ اسلام کتنا زور دے رہا ہے، ہم نے پہچانا ہے ہم کہاں تک کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نوکری نہ کی جائے، لیکن کم سے کم نوکری ہی کو اپنے رزق کا انحصار نہ سمجھا جائے، بلکہ آپ بڑا سوچئے۔ نہ آپ کا خدا چھوٹا ہے، نہ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول چھوٹا ہے، جس امام کی ولایت پر نہ وہ امام چھوٹا ہے، جس عالم مرجع وقت کی تقلید کرتے ہیں وہ بھی دنیا کے علماء سے بہت بڑا ہے۔ کیا آپ چھوٹا کیوں سوچتے ہیں؟ بڑا سوچئے، نوکری دینے کا پلان کیجیے، ایسی کمپنیاں بنائیے کہ 200 افراد آپ کے ہاں نوکری کریں، آپ کے ذریعے سے خدا انہیں رزق دے۔
ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ کے ذریعے سے خدا انہیں رزق دے، ہم اپنے آپ کو پہچانیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، خدا نے کتنی طاقت دی ہے۔ تو جواب یہ ہوا، علم کا سفر کبھی روکے نہیں انسان، معرفت کا سفر کہیں روکے نہیں۔ جس دن ہم نے روک دیا، اب تبدیلی جو ہے کدھر ہوگی؟ پستی کی طرف ہوگی، بلندی کی طرف نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کبھی سفر کو روکا نہیں۔ اور جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، آج کوفے والوں کی ملامت کیوں کرتے ہیں؟ جو قوم پست ہیں ان کے انہوں نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، حق کو جانتے ہوئے بھی ڈر گئے کہ شام کا لشکر آئے گا، ہمیں تو برباد کر دے گا، ہمیشہ کے لیے لعنت اپنی قسمت میں لگا دی۔ جو قوم آج بھی پست ہیں، کیوں؟ اللہ نے دیے، ترقی کریں، ایجوکیشن میں آگے بڑھیے، دیکھیے خود راستے خدا بنائے گا، آپ کی مدد کرے گا خدا پر۔ ہم تو توکل کر رہے ہیں، توکل بغیر زحمت کے نہیں ہے، رسک لینا پڑتا ہے۔ جو قوم رسک نہیں لے سکتی وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ ارشاد ہوتا ہے بزنس مین جو رسک لیتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے، جو سوچا رہے بنے گا کیا ہوا، ہمارے جوان سوچتے ہیں حلوہ بنایا مل جائے ہم کھا لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو رسک لینا پڑے گا۔ تمام جو ادبی اور عقلی اصول ہیں اس کو کر پہ بھی بارگاہ خدا میں توسل کر کے آگے بڑھیے، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم بوسی کرے گی۔ معرفت کا ایک مکے کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ زنیرہ رومیہ، یہ صحابیہ ہے پیغمبر اکرم کی، انگریز روم کی ہے، خوبصورتی تھی۔ مکے میں جب بازار لگتا تھا کنیزیں بیچی جاتی تھیں، جو انگریز سے آئی ہوئی کنیزیں ہوتی تھیں انہیں اچھی قیمت دی جاتی تھی۔ عمرو بن ہشام، ابو جہل کا اصل نام عمرو بن ہشام ہے، بنی مخزوم قبیلے سے ہے۔ یہ گیا، دنیا پرست ہے، انگریز کنیز ہے خرید کے لے آیا، بہت پریشان کرتا تھا، میاں بیوی بہت تنگ، کنیزوں سے غلاموں سے کیا لیا جاتا تھا، کام بھی لیا جاتا تھا، وقت پہ کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا، یعنی اتنی پستی تھی، انسان کو بیچ رہا تھا، انسان کی آزادی کو سلب کر رہا تھا۔ یہ سننا آسان ہے، ذرا تصور کریں اگر ہم غلام ہوتے کسی کے، جہاں اپنا اختیار نہیں، سوچ نہیں سکتے، اس چیز کو کس نے ختم کیا؟ غور کریں ذرا سا، اسلام نے ختم کیا، کبھی روزے کے کفارے کی شکل میں ختم کیا، ایسے قانون بنائے، اس میں یہ اسلام نے ختم کیا ہے غلامی کو۔ وَإِلَّا آج جو کمزور ہوتا وہ غلام ہوتا۔ اور امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں راستے میں، ابن مطیع وغیرہ کہہ رہے تھے مولا اگر آپ چلے گئے تو سارا زمانہ غلام ہو جائے گا۔ انہیں پتہ نہیں کہ شہادت غلامیت کی زنجیر سے ہمیشہ کے لیے انسانیت کو آزاد کرے گی۔ اسی طرح یہ کنیز آئی ہے، اچھے گھر کی، تاریخ پڑھنے سے اس کے معلوم اچھے گھر کی تھی، لیکن مایوس ہو چکی تھی کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اسی اثنا میں پیغمبر اکرم نے پرچم اسلام کو بلند کیا۔ ابو جہل باہر کی خبر لے کر اپنی بیوی کے پاس آیا، کہا کہ معلوم نہیں ہے کہ ابو طالب کے بھتیجے نے کیا کیا ہے؟ تمام قریش کے سرداران کو بلایا ہے اور کہا یہ دیکھو پہاڑ ابو قبیس ہے، اس کے پیچھے جو کچھ لوگ ہیں دکھ نہیں رہے، کہا نہیں دکھ رہے ہیں، کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو مکے پہ چڑھائی کرنا چاہتا ہے تو تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ کہا بالکل، آپ کو تو ہمیشہ صادق و امین پایا ہے۔ یہ اقرار لینے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اب کلمہ توحید کو پڑھ دو تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ کہا بتائیے، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، ہمیں بت پرستی سے چھڑانا چاہتے ہیں؟ یہ بات یہ کنیز سن رہی تھی، زنیرہ رومیہ جس کا نام ہے، وہیں سے عشق محبت کا نور اس کے دل میں آ گیا، جیسے اس کو سوالوں کا جواب مل گیا۔
اب ڈیلی جو ہے ہر گھر، مکے کے ہر گھر میں اسلام کے خلاف باتیں ہوتی تھیں، اس کا ایمان میں اضافہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ اس عمرو بن ہشام، ابو جہل کے دوسرے کنیز سمیہ، جناب عمار یاسر کی ماں، وہ ایمان لے آئیں تو اب ان سے بات چیت ہونے لگی۔ ایک دن جناب سمیہ نے جناب زنیرہ کو بارگاہ رسالت میں لے گئیں، جیسے جمال رسالت کو دیکھا کلمہ شہادتین جاری کر دیا۔ رسول نے اس طرح سے احترام کیا، انہیں پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ میں انسان ہوں۔ یہ ہے اسلام۔ اللہ کے رسول نے کہا دیکھو اسلام میں نسل، ذات پات کسی کام کی چیز نہیں ہے، کردار ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں اسلام کے یہ ایسا ہتھیار ہے کہ ظالم جو ہیں اس سے پریشان ہے کہ اگر یہ اسلام کا میسج تمام لوگوں تک پہنچ جائے گا تو کوئی جو ہے ایسا نہ رہے گا جو اس دائرے میں داخل نہ ہو۔ اسلام کے نہیں کہ مجلس پڑھنے والے فلاں ذات ہے وہی مجلس پڑھے گا، اگر آپ بیدار ہیں تو سمجھ جائیں گے۔ دین کا کام یہی کر سکتے ہیں، سید کر سکتے ہیں، شیخ نہیں کر سکتا۔ ایران والے کر سکتے ہیں، عراق والے کر سکتے ہیں، ہندوستانی، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنی جو ہے چیزیں اتنی صاف ہیں۔ انسان کی قدر ہے، اس کے تقوی کی قدر ہے۔ انسان اپنے کریکٹر سے جو ہے بلند ہوگا اور پست ہوگا، اچھا ہے تو بلند ہے، برا ہے تو پست ہے۔ یہ ہے۔ جب انہوں نے سنا اتنی خوش ہوئی وہ۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا چھپانا اپنے ایمان کو، ظاہر نہیں کرنا، لیکن کیا کیا جائے، یہ جوہر کی مجبوری ہے کہ جہاں رہتا ہے چمکتا ہی ہے۔ یہ نور ایمان کا لازمہ تھا کہ معلوم ہو گیا ابو جہل۔ اب جب معلوم ہوا اتنی زیادہ اذیتیں کرنے لگا، نہ کھانا دے رہا ہے، حکم دیتا ہے کہ رات کو تمہیں آج سونا نہیں ہے، پریشان، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اس خوبصورت خاتون کی بینائی آنکھ چلی گئی۔ اب جب آنکھ چلی گئی اب تو یہ ہار مان جاتے ہیں۔ وہ بار بار یہی کہتا تھا اسلام کو چھوڑ دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، ہم تمہیں اچھے طریقے سے رکھیں گے۔ لیکن جو واقعاً مومن ہوتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے۔ وہ ڈیلی جو ہے اذیت ہو رہی تھی، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب بالکل دکھائی نہ دینے لگا، مارتا پیٹتا تھا۔ ایک دن ابو جہل نے ایسا تانا دیا، وہ دیا کہ لات عزا جو بت کی جو پوجا ہوتی تھی، انہوں نے تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ یہ ایسی اذیت تھی، ابھی تک جتنی پریشانی ہوئی اس صحابی رسول نے برداشت کر لیا، لیکن جب بات خدا پر آ گئی دل مچل اور کہنے لگتے ہیں دیکھو مشرکین کے ہاں یہ باتیں، لات عزا نے جو بت رکھے ہیں زنیرہ کو اندھا کر دیا، زنیرہ کو اندھا کر دیا۔ جس خدا کی یہ جو ہے عبادت کرتی ہے اگر ان میں نعوذ باللہ طاقت ہوتی تو اسے بینائی دے دے۔ جب یہ بات آ گئی مومنہ تھی، مچل گئی، اپنے آپ کو پہچانا۔ من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، فوراً کنیکٹ ہوئی خدا بند اللہ۔ پالنے والے، مجھے جسمانی اذیتیں دی گئیں، ہم نے برداشت کر لیا، لیکن اب جس پر میں ایمان لائی ہوں اس کو تانے دیے جا رہے ہیں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہے۔ پالنے والے اب نور بینائی عطا کر دے تاکہ دشمنوں کے منہ پر تماچے لگ جائیں۔ اب رات میں بستر پہ سوئی ہے، صبح جب اٹھی ہے تو پہلے سے زیادہ بینائی عطا ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ پہلے سے زیادہ بینائی عطا ہو گئی۔ اب جو تانے دے رہا تھا چھپ کر گھر میں بیٹھ گیا۔ ادھر اللہ کے رسول نے اپنے صحابی کو بھیجا، جاؤ دوگنی قیمت دے کے اس مومنہ کو آزاد کرا دو۔ دیکھا آپ نے تھوڑی سی حرکت کی نا، اللہ کے رسول نے نہیں کہا دعا کرو۔ اسی طریقے سے جب ہم پھنسیں، مشکلات میں پھنسیں، خدا کی بارگاہ میں جائیں۔ ائمہ نے کہا ہے تنہائی میں عبادت کریں، خدا سے اپنی مجبوریاں دوسروں سے نہ بتائیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں مدد کرنے والے کم ہیں، احسان جتانے والے زیادہ ہیں، تانے دینے والے زیادہ ہیں۔
وہ خدا جس کے یہاں دینے سے کمی نہیں ہوتی، ہم اس کے جو ہے دروازے کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتے ہیں۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے معرفت الہی کا فائدہ، جو اس خاتون اور اس کا ایمان کتنے درجے پر بلند ہوا۔ عزیزو، کربلا میں بھی جو لوگ آئے تھے، ذرا دیکھیے یتیم حسن 12-13 سال کی عمر ہے۔ امام جانتے نہیں تھے کہ میرا بھتیجا ایمان کے کس درجے پر ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے جب آئے ہیں، رن میں جاننے کی اجازت چاہتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا یہ بتاؤ موت کا ذائقہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ اللہ اکبر، 13 سال کا بچہ جس موت سے بڑے بڑے فرار کرتے ہوں، آج میرا مولا حسین بتانا چاہتا ہے کہ کربلا والے معرفت الہی کے کس درجے پر تھے۔ مظلوموں کی حمایت کے لیے انہوں نے سب کچھ لٹا دیا تاکہ انسانیت کو غلامی سے بچایا جا سکے، انسانیت کو ظلم و بربریت سے بچایا جا سکے، انسانیت کو جو ہے بیدار کیا جا سکے۔ ہاں عزیزو، جناب قاسم نے کیا جواب دیا؟ مشہور ہے، یا اماں فی نصرت کا احلا من العسل، اے میرے چچا آپ کی نصرت میں شہد سے زیادہ شیریں ہے موت میرے لیے۔ یہ کہہ کے بتا دیا جناب قاسم نے کہ بنی ہاشم کے نزدیک جو ہے دین کی نصرت اہم ہے۔ ہاں عزیزو، 13 سال کی عمر ہے۔ اگر آپ غور کریں، پنجتن نے بڑی تیاری کی تھی، کیونکہ ایسی جنگ اب دوبارہ لڑی نہیں جائے گی انسانیت کو آزاد کرانے کی۔ تو ہر جو ہے ذات نے امام حسن نہیں ہوں گے تو اپنے بیٹے، سب سے بیٹے نفیس بیٹے قاسم کو دیا۔ جناب ظاہرہ نہیں ہوں گے تو اپنی طرف سے کس کا انتظام کیا؟ زینب کبریٰ کا انتظام کیا۔ مولا کائنات نہیں ہوں گے، اپنی طرف سے عباس علمدار کو تیار کیا۔ رسول اکرم نہیں ہوں گے، اپنی شبیہ علی اکبر کو بھیجا۔ اے عزیزو، تمام پنجتن کا اجماع تھا، چونکہ بڑی اہم جنگ ہے، بڑی عظیم جنگ ہے جو کردار سے لڑی جانے والی ہے۔ آج طاقت کا مقابلہ کردار سے ہوگا۔ اے عزیزو، یتیموں کا احترام تمام وکلا کے نزدیک ہے۔ اگر یتیمہ پر کوئی زیادتی کرتا ہے، جو بھی عاقل انسان ہے یتیموں کے سپورٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ عزیزو، اسلام میں یتیموں کی کتنی عزت ہے، یتیموں کا کتنا احترام ہے۔ جس نے یتیم کے سر پر دست شفقت کو پھیر لیا، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جائے اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آج امام حسن کا یتیم ہے، اجرکم اللہ، یہاں گریا کرنے میں شرم نہ کیجئے گا۔ 7 محرم ہو گئی، کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ پانی ختم ہو چکا، بچے الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ عزیزو، یتیم امام حسن آئے ہیں، بھیا کی نشانی ہے۔ امام حسین کیسے اجازت دے؟ اے عزیزو، تعویذ لے کر آئے ہیں، تعویذ کو پڑھا ہے، میرا مولا مجبور ہو گیا۔ جناب قاسم آتے ہیں، کبھی چچا کے قدموں کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں۔ جب تعویذ آئی ہے، امام حسن کی وصیت دیکھی ہے، اب میرا مولا مجبور ہو گیا یتیم بھتیجے کو اس طرح رخصت کیا ہے۔ اکبر کو بھی رخصت نہیں کیا اس طرح سے، ذرا دیکھیے کیسے رخصت کیا ہے۔ اللہ اکبر، جو شہید جاتا تھا، رن میں جاتا تھا، زرہ ہوتی تھی تاکہ تلوار کا وار ڈالے پیٹوں اور سینوں پر نہ آئے۔ 13 سال کا بچہ ہے، کوئی زرہ سائز کی نہیں ہے۔ امام نے کیا کیا؟ اللہ اگر سن سکتے ہیں سنیے۔ شقا ازیاق القاسم، جناب قاسم کو گریبان کو چاک کیا۔ وقطع امامتہ الی النصفین، امامے کو 2 حصوں میں چاک کر کے چہرے پر لٹکا دیا۔ اللہ اگلا جملہ قیامت کا ہے، البسہ بصورت الکفان، ارے لباس کو اس طرح پہنایا جیسے
کفن کو پرزا دیجیے۔ جب آپ کے جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں گرے، امام حسین دیکھنے کے لیے آئے، امام حسین کے بھائی کو اس حالت میں دیکھا، زہر دغا سے جو جگر کے 72 پریشان ہو گئے۔ امام حسن نے فوراً اپنی مصیبت سے امام حسین کو ان کی مصیبت کی طرف موڑ دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے بھیا حسین، ارے میرے آقا میں کچھ بھی نہیں ہے جو غم کا سامنا تمہیں کرنا ہے۔ عزیز امام حسین نے بھتیجے کو، یہ ایسا ننھا مجاہد ہے، خود سے گھوڑے پر سوار بھی نہیں ہو سکتا۔ امام حسین نے اپنے یتیم بھتیجے کو گھوڑے پر سوار کیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، اے مولا آپ نے قاسم کے گریبان کو چاک کیوں کیا؟ آپ نے جناب قاسم کو امامے کو تو ٹکڑے کیوں کیے؟ عجب نہیں میرا مولا، آواز دے، قیامت تک کے مسلمان دیکھ لے، جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں یتیموں پر رحم کیا جاتا ہے، یہ بنی ہاشم کا یتیم ہے، یہ بنی ہاشم کا یتیم ہے۔ ہاں عزیزو، جناب قاسم ہے، 3 روز کی بھوک و پیاس ہے، کہاں تک لڑتے؟ روایتوں میں ہے 32 یا 80 کوفیوں کو واصل جہنم کیا۔ عمرو بن نوفل نے ایک ایسا گرز آہنی جناب قاسم کے سر پر مارا کہ یہ یتیم گھوڑے پر سنبھل نہ سکا۔ ارے کس عالم میں زمین کربلا پر آیا، آواز یا اماں ادرکنی، اے چچا مدد کیجئے۔ ارباب مقاتل لکھتا ہے میرا مولا اتنی تیزی کے ساتھ کسی شہید کے لاش پر نہ گیا، ارے امام باز کی طرح اپنے بھتیجے کو بچانے کے لیے گئے۔ جیسے ہی سامنے جناب قاسم کا قاتل نظر آیا، وار کیا، اس کا ہاتھ کٹا۔ ہیبت امام حسین سے قاتل قاسم اتنی زور سے چیخا، ارے کوفہ کی فوجیں اس کو بچانے کے لیے نکل آئی۔ جب گرد چٹا، کیا دیکھا بغداد نے؟ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ امام کا کیا دیکھا؟ ارے بھتیجا پامال ہو چکا۔ میں کہوں گا اے مولا یہ قاسم ہے، ارے عصر عاشور آپ کا لاشا گھوڑوں سے پامال کیا۔